آپ نے نیٹ کے اوپر تقریباً دیکھ لیا ہوگا یا پھر کسی نہ کسی کی زبان سے سن لیا ہوگا کہ ایک بہت بڑے جناب اپنے آپ کو علمی شخصیت منوانے والے اور کہنے والے، اس نے پچھلے دنوں کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف تو حضور فرمائے انما بعثت معلما، رب کائنات نے مجھے ساری کائنات کا استاد بنا کے بھیج دیا، اور یہ اٹھا اس نے کہا جی وہ ایسے استاد ہیں کہ نہ ان کو لکھنا آتا تھا نہ ان کو پڑھنا آتا تھا۔ کیوں جی آپ میں سے کوئی ایسا استاد اپنا کسی کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے؟ کوئی مان لے گا؟ ایسا استاد ہوتا ہے؟ آج تک آپ نے کوئی سکول دیکھا جہاں ایسا استاد رکھا ہو جسے نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو؟ کوئی مدرسہ دیکھا ایسا استاد ہو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو؟ قبلہ ایسے بندے کو تو آپ اور میں، ہم لوگ اپنا استاد ماننے کے لیے تیار نہیں، تو جن کو رب کائنات نے سارے انبیاء کا استاد بنا کر بھیجا، پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لکھنا نہ جانتے تھے پڑھنا نہ جانتے تھے، اور دلیل بنانا قرآن مجید کی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا نہیں کرتے تھے۔ ارے لکھا اس واسطے نہیں کرتے تھے، لکھنا اس واسطے منع تھا کہ اگر آپ لکھتے ہوتے تو کافر آپ کے بارے میں کہہ دیتے یہ قرآن خود ہی لکھ کر لے آتے ہیں، اس واسطے سرکار لکھا نہیں کرتے تھے، ورنہ یہ نہیں کہ آپ لکھنا جانتے نہ تھے، آپ لکھنا جانتے تھے، حکمت کے پیش نظر خود لکھا نہیں کرتے تھے، اس واسطے آپ نے لکھنے کے لیے اپنے پاس کاتبین وحی کو رکھا ہوا تھا۔ اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہا درجے کا آپ کو یاد تھا، اس واسطے آپ نہ لکھا کرتے تھے اور نہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھو بندہ لکھتا تب ہے کہ ایک چیز میں نے زبانی یاد کی، اب میں اسے لکھوں ذرا مجھے پکی ہو جائے، جب میں سمجھوں کہ کہیں مجھے بھول تو نہیں گی میں دوبارہ لکھ کر اس کو پریکٹس کروں گا کہ آیا مجھے یاد ہے، تاکہ پھر سے وہ تر و تازہ ہو کے اور زیادہ پکی ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، پیارے محبوب مصطفیٰ، دنیا میں کوئی استاد ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا میں پڑھاؤں گا تو میرے شاگرد کو بھولے گا نہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کو کبھی بھول ہی نہیں سکے گا۔ اور آپ کے نہ لکھنے کے باوجود آپ لکھنے کے ماہر تھے، دنیا کی کوئی کتاب نہ پڑھنے کے باوجود آپ پڑھنے کے ماہر تھے، اور یہ آپ کا ایک عظیم معجزہ تھا، لکھا تو کبھی نہیں مگر لکھنا جانتے بھی تھے اور ہر کسی کو لکھنا سکھایا بھی کرتے تھے۔ پڑھا تو نہیں کرتے تھے کوئی کتاب قرآن کے علاوہ، مگر ہر کسی کو پڑھنا آپ سکھایا کرتے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاذ اللہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، قرآن مجید کے اندر غلطیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب لکھایا تھا تو لکھنے والے صحابہ کرام نے ان کو معاذ اللہ غلط لکھ دیا تو حضور کو پتہ ہی نہیں چلا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی سامنے بیٹھ کے ایک صحابی لکھ رہا ہو تو سرکار کو پتہ نہ چلے، وہ نبی جو کھڑا زمین پر ہو اور نظر ان کی جناب والا لوح محفوظ پر ہو، وہاں کی خبریں زمین کے اوپر کھڑا ہو کر دیکھ کر پڑھ کے اپنے غلاموں کو بیان کر دے، مگر جو سامنے بیٹھ کے لکھ رہا ہے ان کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ غلط لکھ گئے تو نبی کو پتہ ہی نہیں چلنے پائے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کے ایمان کا۔ کہنے لگا کہ قرآن مجید کے اندر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے نہ قرآن مجید کے اندر لفظی غلطی ہو سکتی ہے نہ کوئی گرامر کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس نے دلیل بنایا کہ قرآن مجید کے اندر لکھا گیا لفظ لنصف عن، عین کے اوپر دو زبریں ڈالی گئی، یہ اس طرح لکھنا چاہیے تھا، عین کے آگے نون جس کے اوپر چھوٹی دال جس کو جزم کہا جاتا ہے، اس کو یوں نون خفیفہ کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا، نون ساکن کے ساتھ،
اس چیز کو وہ بنیاد اور دلیل بنا کے کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ غلطی امام الانبیاء کے زمانہ پاک سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے، قبلہ اس کو غلطی نہیں کہا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر بھی لَیَکُونَنَ نون کی 2 زبروں کے ساتھ لکھایا گیا۔ یہ 2 الفاظ قرآن مجید کے اندر ایسے آئے کہ جن کو نون ساکن کی بجائے نون تنوین کی شکل میں لکھوایا گیا، اور یہ غلط نہیں ہے، یہ عین قاعدے اور قانون عربی کے مطابق ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب مجھے لکھاتے میں لکھ لیتا، بعد میں مجھے فرماتے اقرا پڑھو، فَأَقْرَأْهُ میں پڑھ کے حضور کو بیان کیا کرتا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقَطٌ أَقَامَهُ اگر میرے لکھنے میں کوئی غلطی کوئی گڑبڑ ہوا کرتی تھی تو اللہ کے محبوب فوراً اس کی درستگی فرما دیا کرتے تھے، فوراً فرما دیا کرتے تھے، اس کو ایسے نہیں لکھنا، اس کو یوں کر کے لکھو۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن ارقم آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے فرمایا لکھو، میں نے لکھا، پھر فرمانے لگے مجھے دکھاؤ کیا لکھا ہے، میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے اس کی تصدیق فرما دی، آپ نے فرمایا تم نے جو لکھا صحیح لکھا، اور جیسے لکھنا چاہیے تھا بالکل آپ نے ویسے ہی لکھا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ جو رسم الخط ہے عربی کا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ رسم الخط توقیفی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اسی رسم الخط میں لکھنے کا اپنے کاتبین وحی کو حکم دیا تھا، صحابہ کرام نے جس رسم الخط کا حکم دیا گیا اس کے عین مطابق لکھا، لہٰذا اس کو تبدیل کرنا یہ کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ ساری امت کے جمہور اسلاف کا یہی عقیدہ ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے، قرآن مجید کو اسی رسم الخط میں لکھا جائے گا، اس کو کوئی بھی بندہ قیامت تک کے لیے تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت امام مالک سے پوچھا گیا قرآن مجید کو اس رسم الخط کے علاوہ اور رسم الخط میں اگر کوئی لکھنا چاہے، آپ نے فرمایا ہرگز لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ جو رسم الخط اللہ کے محبوب کی طرف سے چلا آ رہا ہے، اگر کوئی اس سے ہٹ کر اور رسم الخط میں لکھنا چاہے، آپ نے فرمایا نہیں لکھ سکتا، حرام ہے لکھنا، یہی رسم الخط استعمال کرنا پڑے گا قرآن مجید لکھنے کے لیے۔ اور پھر رب العالمین تو فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو یہ کہتا ہے جی اس کے اندر غلطیاں پائی گئی، تو غلطی تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر سکے گا، تبھی غلطی ہوگی۔ تو معاذ اللہ یہ اعتراض تو پھر رب العالمین کی ذات تک جائے گا۔ قبلہ یہ بات حضور کی بات تک ذات تک پہنچ کے رکے گی نہیں، یہ بات تو آگے نکل جائے گی، اس واسطے مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ رہا مسئلہ عربی گرامر کا قاعدہ، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اس نون ساکن کو تنوین کی شکل کے اندر لکھا جاتا ہے، اور کبھی تنوین کی شکل میں آنے والا جو نون ہے اس کو نون ساکن کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ عربی گرامر کا مسلمہ قاعدہ ہے، اور اہل عرب اس طرح کرتے آئے ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ کسی شاعر نے لکھا تھا خوب سجدے کیے اور ماتھا گھسا، اور پیشانی پر داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ، اور حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، اور نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ ساری زندگی یہی کہتا رہا، او جی دیکھو قرآن میں لکھا ہے، نبی کو یہ پتہ نہ تھا، نبی کو یہ پتہ نہ تھا، نبی تو غیب نہ جانتا تھا۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی کہے کہ اس کو تو یہ پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بے عزتی ہو گئی، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، ہم کہتے ہیں جی اس نے ہماری بے عزتی کی، کیوں؟ کہتا ہے جی اس کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا۔ حالانکہ ہماری ذات کے اندر نقص ہو سکتا ہے، رہ سکتا ہے، خامی رہ سکتی ہے،
مگر اللہ کا نبی ہو تو ان کے ذات کے اندر نقص ڈھونڈنا، نبی کو یہ پتہ نہ تھا، فلاں موقع پہ خاموش ہو گئے، فلاں موقع پہ خاموش ہو گئے، اس خاموشی کے اندر حکمت کار فرما تھی، اس واسطے آپ نے خاموشی اختیار کی، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے محبوب مصطفیٰ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے وہ سارا کچھ ہی آپ کو سکھا دیا ہوا ہے۔